کیا کوشش کی کہ بے لباس کر دیں، اور آج شیطانی تہذیب بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ انسان بے لباس ہو جائے۔ جانور بھی، حیوان بھی بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے، انسان بھی بے لباس دنیا میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس سے عزت دی، لباس سے عزت دی ہے۔ لیکن آج شیطانی تہذیب انسان کو پھر حیوان بنانا چاہتی، اور جس قدر اس شیطانیت اور حیوانیت کا اثر زیادہ ہے، جسم پہ لباس نہیں ہو، جسم پہ لباس نہیں ہو۔ جس قدر حیوانیت بڑھے گی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اوریانا پن پسند کرے گا، اوریانیت پسند کرے گا۔ بدقسمتی سے کافر کرے تو سمجھ میں آئے، تب تو مسلمانوں کے بچے بچیوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ مخلص بن کے، خیرخواہ بن کے آیا کہ درخت کا پتا کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو گے، برگلا لیا، جیسے ہی کھایا تو جسم کے کپڑے اترنے لگے۔ لیکن فطرت میں اللہ نے انسان کے حیا رکھی، فطرت میں رکھی۔ کسی کی فطرت ہی مس ہو جائے تو وہ دوسری بات، فطرت میں حیا ہے، آپ فوراً جنت کے بڑے بڑے درخت جس کے پتے بڑے تھے اس کو اپنے جسم پہ لگانے، چپکانے لگے کہ سطر چھپ جائے، سطر چھپ جائے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، ایمان والو، لباس اللہ کی ایک نعمت ہے، اس سے دو مقصد ہیں، ایک تو تم اس سے زینت حاصل کرو، ایک تو اس سے زینت حاصل کرو، دوسرا اس سے تم سطر کا کام لو۔ وہ لباس لباس نہیں جس میں سطر پوشی نہیں، وہ ننگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ ایک ایسی مخلوق آئے گی، اس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی، فرمایا ایک ایسی مخلوق آئے گی، نبی کی بات تھی، نبوت کی زبان سے ہے، صحابہ مان گئے، اس وقت کے مسلمان مان گئے کہ اب تو نہیں لیکن ہوگی۔ فرمایا ایسی مخلوق ہوگی، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوگی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی۔ یہ کیسی مخلوق ہے، لباس پہنی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی؟ فرمایا ہاں، اتنا چست ہوگا سارا جسم جھلک رہا ہو، اتنا باریک ہوگا سارا اندر کا منظر نظر آ رہا ہو، اتنا مختصر ہوگا، آدھے لباس ہوگا آدھا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تقریبات دیکھیں، شادیاں دیکھیں، تعلیمی ادارے دیکھیں، سڑکیں دیکھیں، ایسی مخلوق ملے گی۔ فرمایا مائل ہوگی مردوں کی طرف، مائل کریں گی، اور ان کے سروں پہ اونٹ کے کوہان کی طرح بال بندے ہوئے ہوں گے، رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ فرمایا جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گی، دور، ہاں دور، جہاں جنت کی خوشبو جاتی ہے نہیں سونگ پائیں گی، اتنی محروم اور بدقسمت ہوں گی۔ تو لباس یہ زینت کے لیے ہے، یہ سطر چھپانے کے لیے ہے۔ جس لباس میں سطر نہیں وہ لباس نہیں۔ جو فیشن مغرب سے آ جائے، نادان مسلمان سمجھتا ہے اس میں عزت ہے۔ بس اوقات نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، وہ آگے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے پینٹ نیچے اتر رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے، لیکن چونکہ فیشن آ گیا ہے اور اسی میں اس نے عزت سمجھ رکھی ہے۔ لباس تو ہوتا وہ ہے جس میں سطر چھپی ہوئی ہو، لباس یواری، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس زمانے جاہلیت میں مشرک بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت اور تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت کھانے پینے سے نہیں روکتا، لباس پوشاک سے نہیں روکتا۔ اسلام وہ دین ہے جس میں انسان کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، کھاؤ پیو پہنو، بس اسراف نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کی اور اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم، فرمایا ایسی سزا ہے، ان کے لیے جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ ایسی جہنم میں جنت میں کافر ایسا نہیں جائے گا، جہنم جائے گا۔ ہاں اللہ کا فرم بردار نیک آدمی جنت میں جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں صاف ستھرا کر کے جنت بھیجیں گے، وہاں دلوں میں قدورت نہیں ہو،
کینہ اور بغض نہیں ہوگا، صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیجیں گے، وہاں محبت ہی محبت